Subscribe to Muhammad Faisal Karimi and press the bell icon to get next video notification first. السلام علیکم بچوں، آج کا جو لیکچر ہے نا میں آپ کو ڈیلیور کرنے لگا ہوں پاکستان کی فوج پہ. بہت سے مسائل آج کل چل رہے ہیں اور ان مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندے کے منہ پہ ہے کہ پاکستانی فوج سب سے زیادہ بجٹ کھاتی ہے، پاکستانی فوج 70% کہہ لیں کہ ہمارا سالانہ بجٹ کھا رہی ہے. تو ایسا مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. پاکستانی فوج جو ہے بیسٹ آرمیز میں انکلوڈ ہو رہی ہے اور نمبر 1 آرمی ہے الحمدللہ پورے ورلڈ کی، اور سب سے کم بجٹ لے کے سب سے اچھی پرفارمنس دینے والی پاکستانی فوج ہے. اس وقت ملک پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان چیلنجز میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 5th جنریشن وار جو کہ وہ چل رہی ہے. اور 5th جنریشن وار میں ہو کیا رہا ہے کہ ہر بچے کی زبان پہ ہر ایک کو صرف یہی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے نا ملک کو لوٹ رہی ہے، پاکستانی فوج کہہ لے کہ پاکستان کو کنگلا کر رہی ہے، سارا بجٹ جو پاکستانی پاکستانی فوج کھا رہی ہے. حتیٰ کہ بالکل ایسا نہیں ہے. ہم سے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جن میں کہہ لیں کہ افغانستان سر فہرست ہے. اس کے بعد افغانستان کے بعد انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک، اس کے بعد ایران، یہ بھی ہمارے ہمسایہ ملک ہے. میں زیادہ ملکوں کا نام نہیں لیتا، میں جسٹ ان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ان کی جو افواج ہے، ان کی جو آرمیز ہے، ان کا سالانہ بجٹ پاکستانی افواج سے زیادہ ہے. یعنی وہ پاکستانی آرمی سے زیادہ پیسہ کھا گئے تو پھر بھی وہ پاکستانی آرمی جتنی کہہ لیں کہ ایفیشنسی اس جیسی پرفارمنس پیش نہیں کر رہے. پاکستانی فوج کو سب سے جو بڑے مسئلے درپیش ہیں وہ مسئلے یہ ہیں کہ پاکستانی فوج کے دشمن بہت زیادہ ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ پاکستانی فوج کو بیکورڈ ایریا میں رہ گئے کہہ لیں کہ ان کو اپنی سروسز پرووائڈ کرنی. اور سروسز کیسے پرووائڈ کرنی ہے کہ جو بھی بندہ پاکستانی فوج کے بارے میں بولے اسے ہم نے منہ توڑ جواب دینا ہے کہ یار کہنا ہے کہ یار اگر تم اتنے ہی ہو تو پاکستانی فوج کے بغیر ملک میں رہ کے بتاؤ، یا پاکستانی فوج کی جو قربانیاں ان کو تم پیچھے رکھ کے بات کرو. تو ایسا کبھی بھی پاسبل نہیں ہوگا. جو پاکستانی فوج نے قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں لازوال ہیں. اگر پاکستانی فوج اس وقت ملک پاکستان میں اپنا ایک کلیدی کہہ لو کہ جو ان کا پس منظر ہے وہ اگر بیان نہ کرے، وہ اگر اس طریقے سے اپنے آپ کو ریپریزنٹ نہ کرے تو ملک پاکستان کا چلنا بہت زیادہ مشکل ہے. آپ کا کچھ سوال ہو اس ٹاپک کے متعلق ہے پاکستانی فوج یہ اور وہ، اس کے متعلق میں اس کا آپ کو جواب دوں گا. کسی کا کچھ سوال ہو؟ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی کون سی ہے؟ اچھا، ایک سوال ہے کہ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی کون ہے؟ تو دنیا کی جو نمبر 1 ایجنسی ہے وہ الحمدللہ آن دا ویری ٹاپ ISI ہے. اور ISI ایک ایسی ایجنسی ہے الحمدللہ جو کہ اس وقت ملک میں بے شمار کرائسس سے نبڑ رہی ہے، بے شمار دشمن عناصر سے مقابلہ کر رہی ہے، اور پھر بھی الحمدللہ وہ ٹاپ کی ایجنسی ہے. اور یہ ایجنسی کہہ لے کہ اس ایجنسی کے کیا ہی کہہ لے کہ جتنی اس کی تعریف کرے اتنی کم ہے. یہ ہماری بیسٹ سروسز میں سے ایک سروسز ہے جو پاکستان کو اس وقت پروٹیکٹ کر رہی ہے اندرونی اور بیرونی دونوں خطرات سے. اور کوئی کوشچن کسی بچے کا؟ اچھا، سب سے مزیدار چیز کہ پاکستانی فوج پھر ایسے کام کر رہی ہے کہ ہیلمٹ والی جگہوں پہ بھی پاکستانی فوج پاکستانی عوام کو پروٹیکٹ کر رہی ہے کہ ہیلمٹ پہنو، اپنے سروں کی حفاظت کرو. اور عوام کا دیکھیں ذہن ان میں بھی شمار ہوتا ہوں کہ یار ہے کہ پاگل والے کام لگے دینے وہ ہیلمٹ پوان نال بھی کدی ملک کی ترقی ہوئی ہے. یار ایک چھوٹی سی بات ہے، ہم موبائل لینے جاتے ہیں 20,000 کا موبائل لے آتے ہیں اور ساتھ میں 300 کا پروٹیکٹر اس کو ضرور چاہتے ہیں کہ اسکرین نہ ڈیمیج ہو جائے. اور یہ جو نظام ہے کروڑوں کا خربوں کا نظام ہے،
یہ اللہ نے دے دیا اور اس کی حفاظت کے لیے ہم ہیلمٹ پہننا گوارا نہیں کرتے, اور جناب جو کہتا ہے ہیلمٹ پہنو اسے ہم کہنے کے پریٹینڈ کرتے ہیں, یہ کوئی بات اچھی نہیں ہے. سو پاکستانی فوج اس میں بھی اپنا بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے کہ بندے کے پتروں کو بندے کا پتر بنا رہی ہے. سو اپنی پاکستانی عوام سے میری صرف یہی ریکویسٹ ہے, جو بھی لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھیں, ابھی تو میں اکیڈمی میں لیکچر دے رہا ہوں, تو پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ چلے اور الحمدللہ ہر محاذ پر ہر جگہ پر پاکستانی فوج کو کہہ لیں کہ ٹاپ پر لیں, ٹاپ پریارٹی پر رکھیں. تھینک یو.